اس چیز کو وہی سمجھے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں اس پریکٹس میں ڈالا ہے، وہی اس کو سمجھ پائے. سبحان اللہ. میں چاہتا تو تھا حضرت صوفی نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کچھ ارشاد فرمائیں. مگر ٹائم کو دیکھ کر مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے، جس وجہ سے میں نے چاہا شاید ٹائم زیادہ نکل جائے کہ آپ پاس میں جماعت ہے. اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق دے آمین. اور آپ کو سن کر اس پہ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق دے. کہنے میں مرید ہونا آسان ہے، کہنے میں کسی کا ہونا آسان ہے، یعنی اپنا ہاتھ دینا آسان ہے، اور ہاتھ دے کر اپنے آپ کو دینا آسان نہیں. اللہ اللہ. جو ہاتھ دے کر اپنا آپ بھی دے دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی دے دیتے ہیں، اللہ کی عزت قسموں پیچھے نہیں رہتے. انہیں خدا کی رحمت اتنی آگے لے جاتی ہے آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. آج ہی میرے پاس ایک ساتھی آیا تھا، قریب 5 بجے کے قریب وہ واپس گئے ہیں. آج سے چند ماہ پہلے ایک دفعہ میں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ میں نوٹنگھم میں گیا تو ایک مجلس میں ہم گئے تو ادھر ایک نوجوان آیا تھا، سہیل پکڑی بال، ارلی ایج سبحان 21 ہے. آج پھر وہ کافی ٹائم کے بعد، تقریباً 6 ماہ کے بعد آج پھر وہ آئی. تو پچھلے 2 ہفتے سے وہ بار بار فون کر رہے تھے کہ مجھے ملاقات کرنی ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے. تو چھوٹے نے مجھے بتایا واسف نے کہ مجھے فلاں دوست جو ہیں وہ بار بار فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت صاحب سے اشہد ملاقات کرنی ہے، سبحان اللہ. ضروری ملاقات کرنی ہے. تو میں نے واسف سے کہا اس سے پوچھو کہ جس چیز کی وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ تو گھر میں بھی ہو رہی ہے. اللہ. جس چیز کا وہ متلاشی ہے وہ گھر میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ شمشیر ہو تو محکمہ پہنچے نا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اکیلے ساری رات ہلاتے رہو آواز نہیں پیدا ہو. جب دونوں ہاتھ ملتے ہیں تو پھر آواز پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب لینے والا بھی شمشیر ہو تو دینے والا بھی شمشیر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. ہم کیا دیں گے کسے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں. پیچھے جو کھڑا ہے اس کی بڑی حیثیت. اللہ اکبر. اللہ. وہ سرکار کی بارگاہ کے منظور نظر، سبحان اللہ. مقبول بارگاہ الہی اور مقبول رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بھی میں پیچھے دیکھتا ہوں تو ہر بار مجھے دھمکی دیتے ہیں میں پیچھے کھڑا. اللہ اللہ. میں حرم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹوں کے خدا کی لعنت ہوتی ہے. اگر اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے پھر پوچھو اس آدم سے کہ کیا واقعی وہ آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ اتفاق تھا کہ ہمارے ادھر کے عزیز بیٹے تیمور بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ہی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. انہوں نے چند معروضات مجھے پیش کی کہ میں 6 ماہ سے پہلے جو بیٹھ ہوا تو مجھے جو آپ نے بتایا میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کروں مگر ہو نہیں پاتا. مراد و وظائف بتائے ہیں میں پوری شمشیر ہو کے کوشش کرتا ہوں کہ اسے پورا کروں اور ہوتا نہیں. تو خواب میں بھی میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، یہی مجھے بتایا جاتا ہے کہ پورے کا پورا ہوتا. اللہ. آدھا اپنی مرضی اور آدھی اپنی مرضی نہ رکھ. سبحان. اسلام بھی یہی کہتا ہے. سبحان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہتے ہیں، اللہ رب العزت بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تو اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ نہیں آدھی مرضی اپنی کرو، آدھی مرضی محبوب کی کرو، آدھی مرضی کسی اور کی کرو. سمجھو یہ اسلام ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے، وہ اسلام ہے. سبحان اللہ.
میرے ساتھی ہو کافی باتیں اس نے کی، کہنے لگے اسپیشلی میں اس ماہ نور جو گیا ہے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، تو اعتکاف میں 9 دن میں اعتکاف بیٹھا، یعنی 9 دن تھے، مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ عید ہے، تو 9 دن میں ہر رات کو اپنی نسبت کو دیکھتا رہا، اللہ اکبر اللہ جب بھی آنکھ لگتی وہ مجھے نظر آتا۔ سبحان اللہ مختلف 9 دن میں ہر روز مختلف گائیڈ لائن تھی۔ تو میں نے کہا بیٹے ان کی طرف سے بخل نہیں ہوتا، اپنی طرف کمی ہوتی ہے، محکمے کی طرف کوئی کمی نہیں، تو ادھر بجلی لگوا کر بھی کوئی پلے اس کا بٹن آن نہ کرے، ساکٹ نہ ڈالے، تو بجلی والوں کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ قصور تو اس کا ہے جو اس کو آن نہیں کر رہا، بجلی تو آ رہی ہے۔ ہم نے کہا میں نے اسے گزارش کی تیری تار تو لگا دی ہے ہم نے اپنے مرشد کے ذریعہ حضور کے ساتھ، سبحان اللہ ہاں میں جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں، یہ تجھ پہ ہے ڈیپینڈ کہ تو کتنا سیریس ہے، کتنا سنسیر ہے اس معاملے میں۔ سبحان اگر تو سنسیر ہے تو تیری تار تو ہم نے جوڑ دی ہے، سبحان اللہ اگر وہ نظر نہ آئے تو مجھے گلا کرو، دیکھو اپنے آپ کو پہلے کہ واقعی تو اس طرح پورا اتر رہا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ سبحان کہتا یہی بات ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ پورے کا پورا داخل ہو جائے، اللہ اکبر اللہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو آخری چند دنوں میں بار بار نسبت مجھے کہہ رہی ہے مجھے تجھ سے ملنا ہے، تجھے کچھ دینا ہے، آ ملاقات کر، آ ملاقات کر۔ میں نے کہا روکا کس نے چیز نے تھا، کس نے تجھے روکا ہوا تھا؟ ایک ہی تو ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ قد افلح من تزکا، سبحان اللہ نفس امارہ، یہ روکتا رہتا ہے۔ کہتا ایک خواب میں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کالا کتا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں نے کہا وہ تمہارے کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ کہتا حضرت صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ نفس سے بھی برا ہے، یہ شیطان سے بھی برا ہے، یہ کتا جو اندر بیٹھا ہوا ہے نفس، جہاں سے باطل خواہشات اٹھتی ہیں اور انسان کو گھیر لیتی ہیں، اس سے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، اس کے دباؤ میں اتنا آتا ہے کہ حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اور کب گزرتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا، بڑا غور والی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پا لیا۔ اللہ اکبر جس نے اپنے نفس کو پہچانا، پہچاننا سمجھتے ہیں، جس نے اس کی اصلاح کر لی یا اصلاح کرا لی، اس نے رب کو پا لیا۔ سبحان تو میں نے کہا محکمہ بخل نہیں کرتا، اللہ اکبر مگر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دھیان دیتا نہیں، تو بار بار وہ کہتے ہیں ملاقات کے لیے آؤ، تجھے کچھ دینا ہے، تجھے کچھ دینا ہے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو میں نے انہیں کہا خیر آپ پہنچی آئی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہتے ہیں کہ حضرت صاحب میں تو پہنچ آیا الحمدللہ، تو اب کیا دینا ہے؟ میں نے کہا بس یہی وہ بات تھی جو تو آ گیا ہے، بات یہ ہے کہ آج کل لائبریریاں بھری ہوئی ہیں بکوں کی، علم کی، نالج کی لائبریریز بھری ہوئی ہیں، اللہ اکبر آپ ان کو پڑھ کر ٹیچر لگ سکتے ہیں؟ حاشا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ویسے سامنے آتا ہے ویسے بات کر رہا ہوں، یعنی نالج کی، علم کی جو کتابیں ہیں چاہے جس بھی یعنی لائن کی دے دیں، لائبریریز بھری پڑی ہیں، ان کو پڑھ کر کوئی آدمی ٹیچر بن سکتا ہے؟ یا کبھی ہوا ہے ٹیچر؟ نالج تو ہو سکتا ہے، اور دوسروں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے وہ ٹیچر نہیں ہو۔ ٹیچر کیسے بنے گا؟ اگر وہ بننا چاہے تو کس طرح ٹیچر بنے گا؟ کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں وہ داخلہ لے اور پھر سنسیر ہو کر خلوص کے ساتھ ٹائم کا پابند ہو، ٹائم کیپر، اپنے اپنے ٹائم پہ جو اس سے کلاس لگتی ہے، جو لیسن ہوتا ہے اسے وہ اٹینڈ کرے، اور وہ سنے بھی اور دیکھے بھی، ٹیچر اسے دیکھے اور وہ آگے کیا وہ ٹیچر کو دیکھے، سبحان یہ اللہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ جب تک وہ سنسیر ہو کر ٹیچر کی سنے گا نہیں اور ٹیچر اس کی نہیں سنے گا،
टीचर उसे नहीं देखेगा, वो टीचर को नहीं देखेगा, वो इल्म उसके सीने में सरायत नहीं करेगा, ना उसे समझ आएगा। अल्लाह अल्लाह। और वो ऐसी जगह पे खड़ा है टीचर, अगर वो खलूस वाला है, टीचर वही होता है जो अपने इल्म को आगे पहुंचाना चाहता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं जो अपने इल्म को लेकर कहे मैं कब्र में चला जाऊं, मैं किसी और को ना दूं, वो टीचर नहीं होता। टीचर वही है जो उसके पास पहुंचा है वो दूसरे तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह। इमाम वही है जो उस तक पहुंचा वो दूसरे तक पहुंचाए। शेख वही है जो उसको अपने शेख के जरिए पहुंचाए वो दूसरे तक पहुंचाए। ये इल्म की दौलत और फजल की दौलत, यानी खुदा की रहमत की दौलत सीना बसीना चलती आई है और ये क़यामत तक चलती रहेगी। और उनके लिए है जो संसीब है। सिर्फ आना ही काफी नहीं है। इधर आप आ गए, आप इधर से जब जाएं तो आए तो बड़ी मोहब्बत से, जब जाएं तो बड़ी मोहब्बत से। तो जो कुछ बताया गया उसे अपनाए ना तो बात फिर उधर ही रह जाएगी। इधर से जो कुछ सुना है उसे अपनाए ना तो फिर बात उधर ही रह जाएगी। पिछले हफ्तों में एक दोस्त ने मुझे फोन किया, कहते हुजूर मैंने ख्वाब देखी तो रोने लगा। मैंने कहा ख्वाब बताई नहीं, रोना पहले शुरू कर दिया। कहता ख्वाब जनाब बहुत अजीब सी है, मुझे शर्त आती है कि मैं आपको बताऊं। मैंने कहा ख्वाब बताना, ख्वाब ख्वाब है, शर्माने वाली कौन सी बात। अल्लाह अच्छा भला साथी है, अल्लाह लुक लाए कि कोई नहीं फील कर सकता कि इस तरह का है। जैसे आप बेशुमार बैठे हैं इधर, कोई फील नहीं कर सकता कि ये किस तरह के हैं, ये सारी दाढ़ी भी है, टोपी भी है, सब कुछ है, मगर जिस तरह जाहिर है इस तरह बातन नहीं है। यही चीज नुकसान कर रहे, जो जुबान से हम कहते हैं वो करते नहीं, जो देखने में हम एक दूसरे को देखें इस तरह हम अंदर से नहीं, जब तक अंदर में से हम एक जैसे बाहर जैसे नहीं होंगे बात नहीं बनती। कहने बड़े अल्लाह करने वाले जाहिर। तो कहते हैं मैं देखता हूँ मैं मजलिस से उठ के जा रहा हूँ तो बाहर फील्ड में वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, गलाजत पड़ी है, गलाजत समझे, ह्यूमन की गलाजत पड़ी है, और वो उठा के मैं खाना शुरू कर देता हूँ। बड़ी गलाजत, बड़ा पेशाब पड़ा है ह्यूमन का, मैं उसे खाना शुरू कर देता हूँ। बेतहा रोया। मुझे हजूर कुछ समझ नहीं आई, कुछ समझ नहीं मुझे आ रही, मैं ये क्या मामला है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ये बहुत बातें कर रहे। तो कहने लगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बस लिल्लाह मेरी मदद करो इस सिलसिले में। बहुत घबरा गया हूँ, ये जो मंजर मैंने देखा एक बार नहीं 3-4 बार कंटिन्यू में कुछ हफ्तों में ये देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं हैरान हूँ ये मामला क्या है। मैंने कहा अगर सच कहूँ तो मान जाओगे। कहता जान दे दूंगा। मैंने कहा जान देनी बड़ी मुश्किल है बेटे, ये हर एक के बस की बात नहीं, कहने में आसान है, हजूर मेरी जान भी हाजिर है। मैं थोड़ा सा उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फरमाया क्या बनाने लगे, उन्होंने शेर, कि नहीं ये छोड़ दो और बनाओ। और सुई लगे तो शोर करते, तो जान देनी आसान है। कहने वाले कहते तो हैं और जो जान देते हैं वो बोलते नहीं। तो मैंने उन्हें समझाया बात उनकी जो थी। मैंने कहा सच कहो ये चीज़ इस तरह है। मैंने कहा देखने में तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत नाइस हो तुम, अल्लाह भी करते हो, और ये चंद हफ्तों से जो तुम देख रहे हो ये कब की बात है, आज की बात नहीं। अल्लाह अकबर। जब से तुम आए हो तुम में ये बात मौजूद है, तुम अभी दाखिल नहीं हुए थे, मेरे साथ तुम वाबस्ता भी नहीं हुए थे, उससे पहले भी तुम में ये बात मौजूद थी। मैंने कहा सच से कोई ईमान से कोई ये बात पहले नहीं थी। तुम अपने घर वालों से झगड़ता नहीं था, लड़ाई नहीं करता था, बेमकसद कोई बात भी नहीं, सिर्फ क्या नफ्स कंट्रोल में नहीं, हर बात अपनी वो चाहता है, जो मैं कहता हूँ ये ठीक है, जो तुम कहते हो ये गलत है, और बिना वजह अंदर आए तब भी बाहर जाए तब भी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। सुभान अल्लाह। इंसान का आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। आज प्रॉब्लम ये है बीवियाँ अपनी मनवाती और खामद अपनी मनवाती, इस्लाह नहीं हो रही, जिस वजह से सारा नुकसान है। मैंने उनसे कहा सरकार ने फरमाया कि
غصہ وہ بری چیز ہے، اسے جو کنٹرول کر لے اس نے خدا کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ جو میں نے آگے کہا نا، جسے نفس کو پہچانا۔ جتنے کاملین و عارفین گزرے ہیں انہوں نے اس موذی کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہے، جب غصہ آ جائے تو غصے کو دبا لے، کنٹرول کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ اور ہمارا جو نفس ہے نا، وہ ہم پہ 100% اوپر چڑھا ہوا ہے، اس نے ہمیں گرفت کیا ہوا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوگی، اس بات پہ اتنا ہم احتجاج کرتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، وہ کچھ منہ سے کہتے ہیں جو نہ کہنے والی چیز ہے۔ اللہ ایک طرف تیری اللہ نہ دیکھے کوئی، تیرا درود پڑھنا دیکھے کوئی، تیرے چہرے کو دیکھے کوئی، اور دوسری طرف تیری اس عادت کو جو دیکھے، تو تجھے تو دیکھا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، بندہ تو بندہ رہا اللہ تیرے اس کردار کی وجہ سے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، بڑی اللہ کا کار ہوں، بڑی مجلسوں میں جاتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، غصہ جائز نہیں ہے۔ غصے میں آدمی وہ باتیں کہہ دیتا ہے جو نہ کہنے والی ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا فیملیوں میں جھگڑے جب ہوتے ہیں تو علادگی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے خوشی سے کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو چلی جا، میں تجھے فارغ کرتا ہوں۔ کبھی بھی آپ نے سنا دیکھا ہے؟ نہیں۔ جب بھی یہ حادثہ ہوتا ہے تو جذبات میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اور غصے میں وہ کچھ کہہ دیتا ہے جو نہ کہنے والا، اور بعد پھر ساری زندگی پچھتاتا اور روتا رہتا ہے، میں نے کیا کیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کر بیٹھتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تیری اللہ نہ کرنے کا فائدہ اسی لیے ہے، اس موضوع کو تو کنٹرول کرے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ میں چھوٹا سا عرض کر کے ختم کرتا ہوں، بڑا فاصلہ ہو گیا۔ ایک صوفی کے پاس ایک آدمی گیا تو دوسرا جو اس کے ساتھ گیا، اس نے کہا یہ بڑا غصے والا ہے درویش، اس سے بچ کر رہا۔ تو اس نے کہا یار بڑا نائس آدمی ہے، بہت پیارا آدمی ہے، خدا کی قسم بہت پیارا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو ابھی بتا دیتا ہوں، تو مانتا نہیں ہے۔ وہ گئے اس کے پاس، بڑے محبت سے بلایا، آؤ بیٹھو، یہ وہ بڑی بات۔ انہوں نے کہا سائیں جی مجھے پانی چاہیے۔ بیٹے میرے پاس پانی نہیں ہے۔ 5 منٹ کے بعد سائیں جی مجھے پانی چاہیے۔ اللہ پانی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا سائیں جی مجھے پانی چاہیے۔ بار بار وہ رپیٹ کر، اور وہ آواز سائیں جی کی اونچی ہو رہی تھی، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ وہ چھوڑنے والا نہیں تھا، بار بار رپیٹ کر، حتیٰ میرا چہرہ سرخ ہو گیا سائیں صاحب۔ پھر انہوں نے وہ کچھ اگلا، اللہ آگ برسنے لگی۔ اس نے دوست کو کہا تو کہتا تھا دیکھا یہ آگ ہے، تو کہتا ہے بڑے کامل سائیں ہیں، اللہ یہ آگ کدھر سے آ رہی ہے؟ اللہ میں نے تو پانی ہی مانگا ہے اس سے، اور یہ غصے میں اب آگ برسانے لگے بجائے پانی دینے، جلانے پہ آ گئے۔ میری بات کو آپ سمجھیں؟ اللہ یعنی ہماری طبیعت کے خلاف اگر کوئی چیز ہو جائے تو ہم تو برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کو اس جگہ مارا ہے جہاں دوبارہ یہ نظر نہ آئے۔ یہی ہماری فیملیوں کا حال ہے، ذرا سی مرد کی طبیعت کے خلاف بات ہو جائے، چل بھائی پھر تو فوراً جناب الٹیمیٹم، تجھے یہ کر دوں گا، نکل جاؤ، فلاں ہو جائے، جو چاہو کرتے ہیں، پتہ ہے سب۔ اور یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ مردوں والی باتیں نہیں ہیں، نہ مردوں کے یہ کام ہیں۔ مرد وہ ہیں، میرے حضور کے نے فرمایا کرتے، مرد وہ ہے جو اس سے قابو کا مرد بھائیوں، فارسی میں کہا سبحان فرماتے تھے مرد وہ ہے جو اسے لگام دے دے۔ وہ مرد نہیں ہے جس پہ یہ چڑھ جائے، جس پہ یہ چڑھ دے وہ مرد نہیں رہتا، مرد وہ ہے جو اس پہ چڑھ جائے وہ مرد ہوتا ہے۔ سبحان اس لیے میرے ساتھیوں اپنے گھروں میں پیار رکھو، محبت رکھو، محبت رکھو، گرمی سے کام نہیں چلتا۔ بے شمار ایسے دوست ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں،
باہر وہ دیکھو تو بڑے نیکوکار نظر آتے ہیں، بڑے سنسیر نظر آتے ہیں، جب گھر دیکھو تو کمپلیٹ ان کی زندگی اپوزٹ ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ گھر میں بھی تو ایسا ہی ہو جیسے باہر ہے، سبحان اللہ، جیسے باہر ہے ایسے تو گھر میں ہونا چاہیے، سبحان اللہ، بلکہ گھر والوں کے ساتھ تیرا اخلاق و پیار زیادہ ہونا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، ایک ہی پلیٹ میں حضور اما جی عائشہ رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اما جی پہلے کھا لیتی تو سرکار بعد میں اس میں کھا لیتے تھے، اللہ، اسی کھانے میں سے کھا لیتے تھے۔ آج کل کے تو عام تو عام ہے، صوفی صاحب بھی نہیں مانتے، اللہ میں اکبر، اس کا بیوی کا بچا ہوا کھانا میں کھا لوں تو گالیاں نکال کے اس کی ماں بہن اس کے باپ بیٹے کو بھی نہیں معاف کرتے، تو چلے گئے دنیا سے، استغفر اللہ، ان کو بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے۔ لیکن میرے ساتھیوں اپنے نفسوں کو لگام دو، شریعت کی لگام دو۔ اچھا اخلاق یہ نہیں ہے، اپنے اخلاقیات کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو۔ جیسے ادھر آتی ہو نا سرکار کی محفل سجانے، سبحان اللہ، گھر میں بھی ایسی محفل سجایا کرو، سبحان درود و سلام کی، تاکہ تیرے گھروں میں خدا کی رحمت ہو، سبحان اللہ، آقا کی محبتوں کی برسات ہو، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تاکہ تیرے گھروں میں چین آ جائے۔ اللہ کی قسم تیری عبادت قبول نہیں ہوتی، میں سچ کہہ رہا ہوں، تیرا آنا بھی ادھر قبول نہیں، مگر تیرے گھر میں شور و فتنہ ہے، فساد ہے۔ اس لیے اپنے آپ پہ کنٹرول کر، اپنے نفس کو لگام دے، وہ باتیں نہ کر، تجھے پتہ بھی نہیں کہ میری ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور تو ظاہر میں سمجھتا میں بڑی اللہ اللہ کر رہا ہوں، بڑی مجلسوں میں جاتا ہوں۔ تو اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، سبحان اللہ، نیکوکاری کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ گھر سے نکلی کوئی بات ابھی ہوئی نہیں تو تم نے اسے پھٹکارنا شروع کر دیا، اس کے ماں باپ اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا، اس کی چلے گئے اللہ سے بھی، اکبر، یہ اچھی باتیں نہیں، مردوں والی باتیں نہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، جو میں نے اس دوست کی پہلے کی بات کی ہے، وہ یہی بات تھی، یعنی میں نے اس سے کہا کہ ظاہر میں تو بڑی اللہ بھی کرتا ہے، پوری تیری داڑھی ہے، ذکر میں بھی آتا جاتا ہے، اور یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے نا کہ مجلس سے اٹھ کے گیا ہوں اور باہر جا کے بول و بازار کھا رہا ہوں، انسان کا جو فضلہ ہے وہ کھا رہا ہوں، میں نے کہا وہ تیرا عمل ہے۔ جب تو گھر سے نکلتا ہے تو اپنی گھر والی سے وہ تو فضول بکواس کرتا ہے، اور جب اندر جاتا ہے تب بھی تیری یہی حالت ہے، تیرا وہ اللہ نہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ وہ تو باتیں کرتا ہے جو نہ کرنے والی ہے، غلیظ قسم کی تو باتیں کرتا ہے، یعنی کمپلیٹ تجھ پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، مجھے ہوش ہی نہیں رہتی میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ اس لیے ساتھیوں میں گزارش کرتا ہوں، اس گاڑی نے تبھی چلنا ہے جب دونوں ویل برابر چلیں، سبحان اگر گھر والی برابر نہ رہی تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، جو آج کا اس دل برطانوی میں شور ہے۔ کہ اپنے گھروں کے نظام کو درست کرو، خود بھی پابندی کرو، اور ان کو بھی محبت سے پیار سے سکھاؤ، سختی سے نہیں، سختی سے کوئی بات نہیں بنتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو میں نے کہا سنا اس کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی نماز عشاء کے بعد ہم سارے دوست نیچے چلیں، انشاءاللہ لنگر کھا کے اپنے وطن کو روانہ ہو جائیں، اور سنڈے کا دھیان رکھیں، انشاءاللہ، اتوار کا آنے والا جو اتوار ہے، یعنی لاسٹو میں حضرت صوفی صاحب نے دوبارہ مجھے فون کیا اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عالم کا صدقہ جناب مہربانی فرمائیں، اور میری طرف سے سب دوستوں کو دوبارہ دعوت دینا کہ جو اتوار کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور اس سے حضور قبلہ عالم گلاسگو میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ، دوستوں سے انہوں نے دوبارہ گزارش کی ہے کہ اپنا وقت نکال کے ضرور تشریف لائیں، جو آئے ہو انہیں بھی اور جو نہیں آئے انہیں بھی اطلاع کر دو۔ کوچز کا بھی انتظام صفی رضوان صاحب نے کر دیا ہے، میرا خیال ہے ہو گئی ہوگی، تو اور جو اپنی گاڑیوں پہ جس طرح بھی جائیں، ماؤں بہنوں کا بھی انتظام ہے، بڑی مجلس ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، سبحان اللہ، اور وقت جس کے پاس ہے کوئی خاص مجبوری نہیں تو اس معاملے میں تعاون کریں، ایک تو ثواب ہو جائے گا، دوسرا شرکت ہو جائے گی، اور اللہ اور رسول خوش ہو جائیں گے، بشرطے کہ نیت ہمارے میں خلوص ہو، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔